معروف لکھاری اور تجزیہ کار عمار مسعود نے کہا ہے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ریٹائرڈ فوجی افسران نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فوج کے حوالے سے ایسی باتیں کی ہیں جو کہ تحریک انصاف کے بیانیے کے عین مطابق تھیں۔ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی طرح ریٹائرڈ فوجی افسران بھی رانا ثناءاللہ کی برطرفی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ دونوں عالمی سازش کا ڈھول بجا رہے تھے۔ دونوں نے فوری الیکشن کو اپنا نصب العین بنا کر پیش کیا۔ کچھ نے فوج کی قیادت کے متعلق نازیبہ الفاظ استعمال کیے۔ ان میں بہت سے پہلے ہی اپنے ادارے پر تنقید کرتے پائے گئے، اسی ادارے پر جس کی وجہ سے انہیں عزت وقار اور عمر بھر کی سہولتیں ملیں۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں عمار مسعود کہتے ہیں کہ ملکی حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ معمولی اور غیر معمولی کے درمیان فرق ختم ہوتا نظر آتا ہے۔ بسا اوقات کوئی بہت معمولی خبر سامنے آتی ہے مگر اس کے اثرات بہت غیر معمولی ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہوا ہے کہ کسی خبر کو بہت غیر معمولی بنا کر پیش کیا گیا لیکن اس کے پیچھے کوئی بہت معمولی سی بات تھی۔ تاہم گزشتہ ہفتے میں 3 واقعات ایسے ہوئے جن کو ہر حال میں غیر معمولی کہا جا سکتا ہے۔ شیخ رشید کا یہ بیان کہ عمران خان کو 4 مہینے سے پتا تھا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے، ایک بہت غیر معمولی بات ہے۔ اس اعتراف سے عمران خان کے بیرونی سازش کے بیانیے کی کلئی کھل گئی۔ اگر یہ بات موجودہ حکومت کی جانب سے ہوتی تو اس پر کسی نے یقین نہیں کرنا تھا، مگر شیخ صاحب تو عمران خان کے 4 برس تک یار غار بنے رہے، اپنی پسند کی وزارتوں پر براجمان رہے، عمران کی ایما پر جلاؤ گھراؤ کی تلقین کرتے رہے، ہر سہولت کا فائدہ اٹھاتے رہے۔ ان کی جانب سے یہ بیان بہت حیرت انگیز تھا۔ بقول عمار مسعود، شیخ رشید کے اس بیان کے معنی تو یہ ہوئے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے۔ اس بیان کے بعد اب ان لوگوں پر غصہ نہیں بلکہ ترس آتا ہے جنہوں نے بیرونی سازش والے عمرانی بیانیے پر یقین کیا، جنہوں نے اس بنا پر افواج پاکستان کے خلاف ایک قبیح مہم چلائی، جنہوں نے جلسوں میں شرکت کی اور جلوس نکالے، جنہوں نے جلوسوں اور احتجاجی مظاہروں میں اپنے بچے مروائے۔ اب ان کے پاس کہنے کو کیا ہے؟ اب وہ کس امریکہ کے خلاف احتجاج کریں گے؟ اب وہ کیسے یورپی یونین کے خلاف جلوس نکالیں گے؟ عمران خان نے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ پہلی دفعہ ایسا نہیں کیا، ان بیچاروں کے ساتھ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے۔ کبھی ان کو 35 پنکچر کی گولی دی گئی، کبھی وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کی افیون فراہم کی گئی، کبھی ان کو IMF سے قرضے لینے پر خودکشی کی نوید سنائی گئی۔ ہر دفعہ عمران خان نے اپنے جانساروں کے سر شرم سے جھکا دیے۔ اب لوگ رفتہ رفتہ خان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ڈٹ کر کھڑا ہے کپتان، کیونکہ اسے میڈیا سے کھیلنا آتا ہے۔ چند دنوں تک یہی لوگ ایک نئے جھوٹ کے ساتھ میدان میں آئیں گے، لوگوں کو بے وقوف بنائیں گے اور تھوڑے دن بعد اس جھوٹ سے مکر جائیں گے۔ یہی ان کا طرز سیاست ہے۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ اس ہفتے کا دوسرا بڑا واقعہ سلیم صافی کا طیبہ فاروق کے ساتھ انٹرویو ہے۔ اس خاتون کا نام چیئرمین نیب کے قابل اعتراض سکینڈل کے حوالے سے بہت معروف ہوا۔ یہ ان کا پہلا باقاعدہ انٹرویو تھا۔ خوشی اس بات کی ہے کہ سلیم صافی نے اس دشوار موضوع پر بات کرتے ہوئے اخلاقیات کا مکمل خیال رکھا، ہر سوال میں ایک خاتون کا احترام ملحوظ خاطر رکھا۔ جو انکشافات اس انٹرویو میں ہوئے وہ ہوشربا ہیں۔ ہمیں پہلی دفعہ یہ پتہ چلا کہ کس طرح ان خاتون نے وزیر اعظم عمران خان کے پورٹل پر شکایت درج کروائی، کس طرح وزیر اعظم کے دست راست اعظم خان نے ان سے رابطہ کیا، انصاف دلانے کا جھانسا دے کر ان سے ویڈیوز وصول کی گئیں، ان کی اجازت کے بغیر وزیر اعظم کے دوست کے ایک چینل پر یہ بریکنگ نیوز چلوائی گئی اور ساتھ ہی تردید بھی چلوا دی گئی، کس طرح اس خاتون کو اور ان کے شوہر کو حراست میں لیا گیا۔ ہر دفعہ وزیر اعظم کے مشیروں کی جانب سے مزید ویڈیوز کا مطالبہ کیا گیا۔ پھر جب چیئرمین بلیک میل ہو گئے تو ہر وہ شخص جس نے چیئرمین نیب کی اخلاق باختگی پر سوال اٹھایا اس کو جیل یاترا کروا دی گئی۔ صرف اس ویڈیو کی بنیاد پر تحریک انصاف کے کتنے کیسوں پر پردہ ڈال دیا گیا، کیسی کرپشن کو چھپایا گیا، کس طرح ایک بلیک میل ہو جانے والے شخص کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا گیا، اس کی ذاتی غلطی کو پہلے دنیا بھر میں تماشا بنایا گیا، پھر اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کتنے اہم سیاسی فیصلے کیے گئے، کتنی سیاسی شخصیات کو بلا وجہ جیل میں ڈالا گیا، کتنے جرائم کو چھپایا گیا، کتنوں سے سیاسی انتقام لیا گیا۔ اس انٹرویو کو دیکھ کر اس مجرمانہ ذہنیت کی سمجھ آتی ہے جو تحریک انصاف میں بدرجہ اتم موجود ہے، جس کے نتیجے میں اس ملک کا یہ حال ہوا اور جس کی وجہ سے ایک طبقے کو مجرم اور ایک طبقے کو مومن بنا کر پیش کیا گیا۔ اس انٹرویو کو دیکھیں تو اس ملک کی سیاست کے کئی باب کھل جائیں گے اور کئی راز فاش ہو جائیں گے۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ تیسرا اہم واقعہ فوج کے ریٹائرڈ افسران کی انجمن ویٹرنز آف پاکستان کی جانب سے کی جانے والی ایک پریس کانفرنس ہے۔ ملک کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ ریٹائرڈ فوجی افسران کی جانب سے اس طرح کی پریس کانفرنس کی گئی ہو۔ حیرت اس بات پر ہوئی کہ ان کے بیانیے اور پی ٹی آئی کے بیانیے میں ذرا فرق نہیں تھا۔ دونوں رانا ثناءاللہ کی برطرفی کا مطالبہ کر رہے تھے، دونوں عالمی سازش کا ڈھول بجا رہے تھے، دونوں نے فوری الیکشن کو اپنا نصب العین بنا کر پیش کیا۔ کچھ نے فوج کی قیادت سے متعلق بھی نازیبہ الفاظ استعمال کیے،
इनमें बहुत से लोग अपने ही इदारे पर तनकीद करते पाए गए, उसी इदारे पर जिसकी वजह से उन्हें इज्जत, वकार और उम्र भर की सहूलतें मिलीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अली कुली खान और लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ यासीन मलिक जैसे बड़े बड़े नाम थे, जो इस मुल्क के ताकतवर तरीन लोग रह चुके हैं, जिनके नामों और कामों से एक ज़माना थर थर कांपता था। हैरत इस बात पर हुई कि जब इन ताकतवर लोगों से सहाफ़ियों ने सवालात किए तो सारे बहादुर सपूत तितर बितर हो गए। इस बात का दुख है कि वो अब सवालों का जवाब नहीं दे सके जो सहाफ़ियों की ज़बान पर थे। मरियम नवाज़ ने इस मौजू पर बात की और सिर्फ इतना कहा कि ऐसे अफराद अगर सियासी जमात बनाएं और उसके प्लेटफॉर्म से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अम्मार मसूद की बकौल अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ऐसे रिटायर्ड फौजी अफसरान कोई सियासी जमात बनाने में दिलचस्पी रखते हैं या सिर्फ इमरान की मोहब्बत में सियासी खलफशार पैदा करना चाहते हैं? इस बात का फैसला फौज के इदारे पर छोड़ देना चाहिए जिनकी ये सारी उम्र चाकरी करते रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।